لوگوں کی اس کو ایک انسیڈنٹ بتایا. اس نے کہا کہ میرا ایک ایمبیسڈر تھا ان دنوں میں، کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا. تو کہتا کراچی میں ہمارا ایمبیسڈر تھا، چائنیز ایمبیسڈر. اس کا ایک پاکستانی دوست تھا جو اس کا چیس پارٹنر تھا. تو وہ جب چیس کھیلتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا تھا غسل خانے میں اور پانی سر پہ ڈال کے واپس آ جاتا تھا. تو کہتا کیا پرابلم ہے؟ کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو بڑا چائنیز حیران ہوا. اس نے کہا تم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے آرام سے اندر جا کے پانی پی لو، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو اس نے جب اس کو کہا کہ اللہ سے کمٹمنٹ ہے، تو اس وجہ سے ماؤ نے اسے کہا کہ تمہارا بڑا عظیم ملک ہے. تو جب ڈاکٹر اشفاق نے کہا میں نے بڑا سوچا اس کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ، جو قوم اللہ کے خوف سے ایک گرمی کے اندر پانی نہیں پیتی، تو وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے، وہ چوری بھی نہیں کرے گی. کہتا وہ بہت عظیم قوم ہے جس کو خوف خدا ہو. تو ہمارے ملک میں کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ ملک عظیم ملک بننا تھا. ہمارے زمانے میں یہ عظیم ملک بن رہا تھا. یہ 60s میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، سول سروس، یہ سارے ایشیا میں نمبر 1 سمجھی جاتی تھی. بڑی اس کی سٹینڈرڈ، کوالٹی، انٹیگریٹی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے جو ہماری تباہی کا راستہ ہے. ہماری مورالٹی رہ گئی، ہماری اخلاقیات آہستہ آہستہ چلی گئی. ہم نے اپنے سامنے یہ سارا دیکھا ہے پروسیس کہ آہستہ آہستہ ہماری ڈکلائن آنی شروع ہوئی. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی معاشی ڈکلائن ہوتی ہے، اکنامک ڈکلائن، وہ نہیں پہلے آتی. پہلے آپ کی اخلاقیات گرتی ہے، پھر آپ کی معاشی ڈکلائن آتی ہے. آپ کی جو مورالٹی جب کریش کرتی ہے، اس کے بعد آپ کی اکانومی جاتی ہے. ساری آپ تیسری دنیا میں غریب ملک سارے دیکھ لیں، سارے غریب ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہوگی، کرپشن. اور کرپشن اس لیے کامن ہوگی کہ ان کے جو مورل ویلیوز گر جاتے ہیں. سارے امیر ترین ملکوں میں چلے جائیں، ان میں ایک چیز کامن ہوگی کہ ان کے اندر اخلاقی قوت ہوگی انصاف دینے کے لیے. ایک معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی، وہ انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ پھر NRO دیتا ہے، پھر وہ ڈیلز کرتا ہے چوروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سینٹنس ہے، ایک ان کی حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی، اگر آپ طاقتور کو قانون کے اوپر رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ انصاف نہیں کر سکتے. جو قوم انصاف نہیں کر سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ ظلم کا نظام چل جائے گا لیکن کفر اور انصافی کا نظام، نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ ہماری مورالٹی نیچے گئی، اور مورالٹی کے ساتھ ہماری اکانومی نیچے گئی. میں 80s کے اندر جب ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش جو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے جب ایسٹ پاکستان تھا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جیسے جیسے ہم ایکسیپٹیبل ہو گئی، ہمارے ملک میں چوری اور کرپشن کو ہم نے برا ہی نہیں سمجھنا شروع کیا. ہماری جب ایلیٹ، اور یاد رکھے تباہی ہوتی ہے ایلیٹ سے، اور آپ بھی اس ایلیٹ پہ شامل ہوں گے کیونکہ آپ بھی ایک بیوروکریسی کی ایلیٹ ہے. تو جب ایلیٹ کی مورالٹی جاتی ہے، سارے ملک کی مورالٹی چلی جاتی ہے. ہم پھر یہ نہ کہیں کہ جی پٹواری کرپٹ ہے یا تھانے دار کرپٹ ہے. اوپر سے جب شروع ہوتا ہے پرائم منسٹر سے اور اس کے وزیروں سے، وہ نیچے تک چلی جاتی ہے. اور کنورسلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی مثال سے سارے معاشرے کی مورالٹی اٹھا دی. پہلے ان کی مورالٹی اور اخلاقیات اوپر لے کے گئے، پھر وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. آپ کے لیے جو چیئرمین ماؤ نے جو بات کی تھی وہ بڑی پتے کی بات تھی کہ ایک قوم جو کہ پانی نہیں پیتی اللہ کے خوف سے، تو اس پہ کتنا صبر ہوگا، کتنا وہ سچ اور حق پہ کھڑے ہوں گے. ان کی مورل سٹرینگتھ کیا ہوگی کہ اللہ سے اگر وہ ڈر کے رائے حق پہ چلتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ دیکھیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ایک انسان میں، ایک انسان جو کہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ جو وہ ایک سینگ انگریزی میں کہ ون مورل مین از این آرمی، یہ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو عمر نے ابھی بات کی کہ اللہ الحق ہے، تو جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قوت آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا، ایک ورلڈ 11 بنی دنیا کی، اور آسٹریلیا میں سیریز تھی، کیری پیکر دنیا کی 2 ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے. تو وہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کرکٹ کے اندر پیسہ آیا ہمارے، اب تو کوئی مقابلے میں نہیں، لیکن ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو ایک ورلڈ 11 تھی، ایک ویسٹ انڈیز تھی، ایک آسٹریلیا، 2 دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی، اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھے وہ ورلڈ 11 میں تھے. تو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریکنز بھی تھے اس وقت، انگریز بھی تھے، ہم پاکستانی بھی تھے. تو ہمارا تینوں میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ 11 جیت گئی. اب جب میچ ختم ہوا اور ہم جیت گئے تو جو 11 کھلاڑی تھے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے، ہماری اسکواڈ تھی 17 کی لیکن کھیلے تھے 11، تو ہم 11 بیٹھے ہوئے. تو ڈسکشن شروع ہوئی، میں سب سے چھوٹا تھا ٹیم سے، تو ٹیبل کی اس طرح ڈسکشن آئی. تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم کھیلے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، تو سارا پرائز منی ہمیں آپس میں 11 میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کہ وہ جو باقی جو کھیلے ہی نہیں، جو 18 کی اسکواڈ تھی، ان کو کیوں ملنا چاہیے، پیسہ تو ہمیں ملنا چاہیے. تو وہ ایک سے شروع ہوا، ایک دوسرا تیسرا، سروں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے، پیسہ بڑا تھا، سروں نے بڑے، سب نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو محنت نہیں کی. ایک کھلاڑی تھا، میں یہ کبھی نہیں بھولتا، اس کا نام تھا ایلن ناٹ، انگلینڈ کا کھلاڑی تھا، اور وہ بڑا ایک ڈیواؤٹ کرسچن تھا، اللہ میں ماننے والا. اس نے کہا، جب اس نے کہا یہ آپ کو شرم آنی چاہیے سب کو، وہ ہماری اسکواڈ کا حصہ ہے، اگر وہ نہیں کھیلے لیکن اسکواڈ کا تو حصہ ہے، ہمیں ان کے اندر بھی بانٹنا چاہیے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی نے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ آپس میں رکھنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں ہمیں بانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا، وہ حق پہ کھڑا تھا، اس کی موریلٹی ہماری سب سے اوپر تھی. سب چپ کر کے اس کی بات مان گئے، بلکہ شرم آئی باقیوں کو، ہم یہ کیوں اتنے سیلفش ہو رہے تھے. دیکھیں ایک انسان جب رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور جتنی اوپر پوزیشن ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. میں جب میاں والی میں کیمپیننگ کرتا تھا تو ایک تھانے دار ایک تھانے میں ایماندار آ جاتا تھا، سارے ڈسٹرکٹ میں پتہ چل جاتا تھا کہ جی ایک تھانے دار آ گیا ایماندار. ایک ایس پی آ جاتا تھا، ساری ڈسٹرکٹ کو ٹھیک کر دیتا تھا. سو اس لیے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا کہ آپ کو جو پوزیشن اللہ نے دی ہے، آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کو پوزیشن ملی ہے، اس کی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا کہ جب آپ اس پوزیشن کو آپ بنائیں گے، اس پوزیشن آپ کو نہیں بنائے گی، انسان پوزیشن کو بناتا ہے. آپ جب اس پوزیشن کو صحیح طرح اس سے انصاف کریں گے. والسل کی جامع مسجد اقصی میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد و جلسہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے مذہبی جوش و جذبے سے شرکت کی. مزید جانتے ہیں عرفان احمد کی اس رپورٹ میں. والسل کی جامع مسجد الاقصی میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد دستار فضیلت منعقد ہوا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے مذہبی جوش و جذبے سے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی روحانی پیشوا پیر طریقت صوفی محمد عبداللہ عتیق تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے قاری قرآن اور قاری محمد ایوب نے کیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادہ سعید احمد نورانی، قاری سبطین اور اکرام اللہ حمدانی نے کی.
تاجدار ارے تو بھی اسی کریم کے مگتوں میں جا کے دے. پروگرام سے ڈاکٹر انصر نذیر اور مجیب الرحمان نے خطاب کیا. Regarding this beautiful verse, Ibn Kathir, a very well-known mufassir of the Quran, who is accepted by everyone, and even those who are against this ayah of the Quran, even they respect him and they quote him a lot. ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھے طریقے سے بیان کی. علامہ شاہد بشیر حیدری کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. والدین کو ترغیب دی کہ کس طرح وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور انہیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں. محفل میں 6 بچوں کی دستار بندی کی گئی جنہوں نے مسجد میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. خلیفہ عبدالعتیق نے مرحومین علاقہ والسل سماجی رہنما حاجی نذر حسین اور ان کی اہلیہ، عبدالرشید اور ان کی اہلیہ، راجہ محمد اکرم، راجہ محمد حنیف اور محمد یونس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی. شرکائے محفل نے حفظ کرنے والے بچوں اور ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کی. آخر میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. عرفان احمد، 92 نیوز، والسل. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونسلو جامع مسجد میں پر نور محفل کا اہتمام. گرد و نواح سے برطانوی مسلم پاکستانیوں کی بھرپور شرکت. نعت خوانوں اور علماء کرام نے درود و سلام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضرین کو محصور کیے رکھا. بچوں اور خواتین نے مٹھائیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر نور محفل کا احوال بتا رہے ہیں وسیم کاظمی. آئیے دیکھتے ہیں. ویسٹ لندن کے علاقے ہونسلو کی جامع مسجد میں انتظامیہ کمیٹی نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا، جس میں جید علماء کرام نے شرکت کی. بابرکت محفل میں امام قاری عاصم، حسن شبلی، محمد فاروق چشتی، پیر محمد عمران عبدالی، نعت خواں حضرات سید الطاف حسین شاہ، علی رضا نوری، احمد رضا جماعتی، یوسف ترمذی، حافظ خلیل سلطان سمیت دیگر عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر بچے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے بڑی تعداد میں محفل میں موجود تھے. علماء کرام نے انگریزی اور اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر اظہار خیال کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے پر زور دیا. اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور جہالت کے اندھیروں کو اپنے نور سے ختم کیا. مسجد انتظامی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری چودھری شفیق الرحمان اور دیگر اراکین کا کہنا تھا کہ ہم عظیم ہستی کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں. ان محافل کے ذریعے اپنے بچوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ بارے آگاہی دیتے ہیں تاکہ دیار غیر میں ہماری نئی نسل دین محمدی سے جڑی رہے. ہمارا سالانہ ایونٹ ہوتا ہے ٹو سیلیبریٹ the birth of our holy prophet, peace be upon him. In the current generation, the way we live, it is very important for our youth who are especially born in outside of the subcontinent to understand what the love for our prophet is and how important it is to follow in the footsteps of our prophet. پاک کا یہ فضل ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ہر لحاظ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے الحمدللہ حضور کی ناز سے محبت کرنے والے لوگ بہت زیادہ پیار ملتا ہے الحمدللہ. آج میلاد شریف کی رات ہم منا رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں، اور تقریباً جو ہے ہمارے جو ہے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سب یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہم اس رات کو، اس جشن کو منا سکیں. ماشاءاللہ یہ حسن مسجد ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت اچھا پروگرام انعقاد کرتی ہے عید میلاد النبی کا، لیکن یہ ہمارے جو آنے والے بچے اور ہم لوگوں کے لیے ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر سال ہمیں ان کے لیے رسپیکٹ میں جو محفل ہوتی ہے وہ ہمیں ریمائنڈر پیدا کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. We've held it for various years now, and it brings everyone together, especially the youngsters, in remembrance of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and inshallah we'll have many more to come. Alhamdulillah, this is very important because we are
We are advertising the Noor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are bringing the generation exposure to this type of event. Alhamdulillah. MashaAllah, it's been a great turnout today in the Hounslow Mosque. There's been loads of youngsters. They are now learning about the Prophet sallallahu alaihi wasallam birthday. It's also good to see loads of families coming together. महफिल मिलाद में शरीक ख़वातीन और बच्चों ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ रहने का पैगाम दिया। दुनिया इस्लाम को इस वक्त शरीयत मोहम्मदी की असल रूह से रोशनास होने की अशद ज़रूरत है। I'm really glad to be here. It's an amazing environment. There's so many ladies over here, and all of the way they've organized it it's just amazing. And I think being from the Muslim population, it's a good feeling to be with everyone. Today is the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's a very great event, and it's good to see so many youngsters here together today. بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جو کہ ہم پچھلے سال نہیں کر سکے. تو ماشاءاللہ اتنے بچے، لیڈیز، مین سب مکسچر میں آئے ہیں اور سب نے ہو بھی انجوائے کیا ہے. یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت خواں حضرات نے عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا. شرکاء محفل خوبصورت نعتیہ کلام سن کر جھومتے رہے. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک مرد و خواتین اور بچوں کے لیے لنگر ضیافت کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. اٹلی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری سید صداقت حسین اور علامہ سید حسنات احمد بخاری نے تلاوت کلام پاک اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے محفل میں سحر طاری کر دیا. چودھری امجد حسین رولیا کے گھر پر منعقدہ محفل میں بڑی تعداد میں کمیونٹی نے شرکت کی. تفصیلات تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. روتی ہے پھوٹ پھوٹ کر آنکھیں، روتی ہے پھوٹ پھوٹ کر آنکھیں. محفل میں صدارتی ایوارڈ یافتہ قادری صداقت حسین نے قرأت و نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا آغاز کیا. بیلجیم سے معروف مذہبی اسکالر حسنات احمد بخاری نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں والدین کے مقام و حقوق پر خصوصی بیان کیا. اس بات کو بھی خوشی منانی چاہیے کہ جس کو حضور کی آمد سے پہلے معذوری میں گھر سے نکال دیا جاتا تھا، مصطفیٰ آئے ہیں. حضور نے فرمایا جس کا باپ خوش گیا اس کا خدا خوش ہو گیا. بولو سبحان اللہ. کسی فاتح کو بھی حضور کی آمد کی خوشی منانی چاہیے. اس نے دیکھنا ہو تو فاتح مکہ کا حسن و کردار. قاری سید صداقت علی نے کہا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایسی محفل سجانا بھی خدمت سے کم نہیں ہے. مبلغ دین سید حسنات احمد بخاری کا کہنا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن سب کو منانا چاہیے. کیونکہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا. سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری بشیر احمد کا کہنا تھا کہ آج کی محفل میلاد میں اٹلی بھر سے لوگوں نے شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. پاک فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری آصف رضا کا کہنا تھا کہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ضرور منانا چاہیے. پاک فیڈریشن اٹلی کے سابق چیئرمین چودھری امجد حسین رولیا نے شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا. محفل میں PKI کے سرپرست چودھری شہزاد ساہی، تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف، قمر ریاض، فیصل ساہی سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آخر میں چودھری امجد حسین رولیا کی والدہ کے ایصال ثواب اور پاکستان کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. برمنگھم میں ایوان نعت انٹرنیشنل برطانیہ کے زیر اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں شام نعت سجائی گئی، جس میں معروف نوجوان نعت خواں حضرات نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے. علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جن کا کہنا تھا
کہ روپرور محافل نعت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے بچوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو جگانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روپرور محفل کا مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایوان نعت انٹرنیشنل برطانیہ گزشتہ 30 سالوں سے برطانیہ میں شام نعت کے عنوان سے محفل میلاد منعقد کرواتی آئی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سلسلہ محدود ہو چکا تھا، لیکن اس بار لاک ڈاؤن کے خاتمہ کے بعد دوبارہ مقامی مسجد میں شام نعت کے عنوان سے گزشتہ روز ایک روحانی محفل منعقد کی گئی، جس میں معروف نوجوان نعت خوانوں کے علاوہ علماء اکرام، کونسلرز اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوان برٹش پاکستانی نعت خواں شہابت حسین قادری نے خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کر کے شرکاء پر وجد طاری کر دیا۔ شام نعت سے علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے نوجوان نسل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے روشن پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا والدین بچوں کو دین محمدی کی تعلیمات سے آگاہ رکھنے کے لیے بھرپور اہتمام کریں تاکہ بچوں کو دین محمدی کی صحیح معنوں میں پہچان ہو سکے۔ اس موقع پر بلال نوشائی، ذوالفقار نقشبندی، قاری تنویر اقبال قادری، صاحبزادہ بلال علی نقشبندی، علامہ حسنین اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محفل نعت کا مقصد نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرانا ہے، ان کے دلوں میں عشق نبی کی شمع روشن کرنا ہے۔ We are all here gathered today under the banner of Aman Naat. It's our 30-year annual Mawlid Sharif. This is a time where we all commemorate the birth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was mercy, he was light, he was the guidance to humanity. Today we were gathered here at the First Brick Road Masjid Qamarul Islam to celebrate the birth of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and to mention the seerah and the mission of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And from many, one of the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through reciting the Quran and understanding the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The 30th annual Sham Naat mahfil organized by Awan Naat, alhamdulillah. mahfil منانے کا یہ مقصد یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں اور پورے عالم میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا مشن ہم فروغ کریں۔ Everyone else is here to celebrate the birthday of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیار غیر میں سجنے والی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محافل آنے والی نسلوں کے لیے بھی عقیدت و محبت منتقل کرنے کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں یو کے اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈم میں یو کے اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا شریف اللہ شاہد اور یونیورسٹی آف سینٹرل لنکا شائر کے سینئر لیکچرر ڈاکٹر محمود چانڈیا کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبریاں دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ مکہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کا علم سکھایا۔ سیرت کانفرنس سے اپنے خطاب میں کونسلر جنرل مانچسٹر طارق وزیر کا کہنا تھا
کہا کہ اس طرح کی کانفرنسز میں اتنی بڑی تعداد میں کمیونٹی کو مدعو کرنا نہایت خوش آئند ہے۔ سیرت کانفرنس کی نقابت کے فرائض یورپین اسلامک سینٹر اولڈم کے امام اور خطیب مولانا محمد اقبال نے بڑے احسن انداز میں نبھائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکائے کانفرنس کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد نہایت ضروری ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور ہم مولانا محمد اقبال اور UK اسلامک مشن کی تمام ٹیم کو اتنی خوبصورت کانفرنس منعقد کرانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل اور نیشنل کمیونٹی کے لیے ایک مثبت میسج ہے کہ تمام مسالک کے لوگ یہاں جمع تھے اور ہم نے اپنے دشمنوں کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ آج ہم نے سیرت طیبہ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی ذی وجہ شخصیت جو ہے بہت ساری قیمتی مہم باتیں ہم نے سنی اور ہمارے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، تاکہ ہم سمجھے کہ موجودہ دور پر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا فریضہ ہے ہم پر۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، 500-600 کے قریب لوگ جمع تھے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے تاکہ اس امت کو اکٹھا کیا جائے۔ جیسا کہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، علماء دین، وہ یہاں پہ موجود تھے، تو اس طرح کی کانفرنس جو ہیں وہ UK میں اسپیشلی نیو جنریشن کے لیے بڑی انسپائریشن ہے، تو اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ الحمدللہ UK اسلامک مشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ یونٹی کی بات کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہ یونٹی سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ یہ ہم ہر سال کرتے ہیں اور کمیونٹی میں سے ہر سکول آف تھاٹ کو، ہر مکتب فکر کو ہم بلاتے ہیں، اور آڈینس میں سے بھی ہم ہر سکول آف تھاٹ کو بلاتے ہیں۔ ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی ایک ہے تو مسلمان امت بھی ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں انہوں نے ہمیں خود بھی عمل پیرا ہوئے اور ہمیں بھی بتائیں حقوق العباد سے متعلق باتیں، کہ ہم انسانوں کے حقوق پہچانیں، اور یہی ان کی زندگی تھی۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہم بہت اچھے انسان اور بہت اچھے پاکستانی اور بہت اچھے برطانوی شہری بن سکتے ہیں۔ دور دور سے لوگ آئے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر محمود چاندیا یونیورسٹی سینٹرل لنکشر کی نوٹ اسپیکر۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں نے سیکھا ہے، اور یہ مثال کیا ہے جی، ایگزامپل کیا ہے کہ جو رول ماڈل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی سے سیکھیں، اگر ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ سیرت کانفرنس کو منعقد کرانے میں UK اسلامک مشن کے سینئر نائب صدر میاں عبدالحق، نارتھ زون مانچسٹر کے صدر افضل ملک، سینئر رہنما و شورا ممبر ضمیر احمد، ظہیر احسان، میڈیا انچارج نارتھ ویسٹ مانچسٹر خالد چودھری اور امام مولانا محمد اقبال نے اہم کردار ادا کیا۔ کانفرنس میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، میئر آف روچریل عاصم رشید، ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان، کاروباری شخصیت چودھری مسرت علی، چودھری انور یعقوب، قانون دان بلال بابر، کونسلر افتخار احمد، کونسلر محمد زمان، کونسلر شکیل احمد اور خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دیار گھر میں ایسی کانفرنسز کا انعقاد جہاں پر مختلف مسالک کے علماء کرام اکٹھے ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلین روٹس میں 5 ایجوکیشنل سینٹر کے زیر اہتمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے شرکت کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے۔ چودھری خالد پرویز کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے روح پرور محافل کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلین روتھس میں 5 ایجوکیشنل سینٹر کے زیر اہتمام روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، جس کی میزبانی مولانا قاری مشتاق احمد نے کی۔ روح پرور محفل میں ڈنڈی، گلاسکو، نیو کیسل، ایڈنبرا، ڈنفرملن اور دیگر شہروں سے علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کی صدارت مولانا علامہ سید اعجاز حسین شاہ نے کی۔ نیو کیسل شہر سے
से आए मेहमान खसूसी इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खसूसी खताब किया। मौलाना मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी का कहना था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर ही दीन दुनिया में कामयाबियां समेट सकते हैं। शुरकाए महफिल ने रूह परवर महफिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। Today was really beautiful, absolutely beautiful. Really enjoyed it. I was sitting there, I was thinking of a young generation. We should have it something like that all the time, and we will learn. And I really enjoyed it. It was beautiful. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك کہ تیری آیات ان پر وہ تلاوت کرے۔ تو آج ہم نے پروگرام میں ان قرہ حضرات کو قاری قرآن کو دعوت دی جنہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ان پہ نازل ہوا اس کو کس طرح پڑھ کر سنایا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام علماء کا جنہوں نے ہماری محفل میں آ کر ہماری محفل کو چار چاند لگائے اور یہ پیغام ہمارے نبی کی محبت کا پیغام ہماری نئی جنریشن کے لیے آگے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بنے ہیں۔ جڑیاں گاہے بغیر محفل ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر ساڑھے ورگے بندے بھی دین تو آگاہی ہوتی رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام تھا، وہ بڑا کامیاب پروگرام تھا۔ اس میں یہاں کافی لوگوں نے شرکت کی اور ایک روحانی محفل کا جو سما تھا، اور اس میں خاص طور پہ حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت اور اتباع کا درس دیا گیا۔ میلاد پاک سگا جی گلین روسس سے بیچے الحمدللہ کیا مزہ آیا۔ دوروں دوروں نعت خان تشریف لے آئے، دوروں دوروں علماء اکرام تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ بہت بھرپور نظارہ ہویا، اللہ کریم دا بڑا ہی کرم ہویا۔ میرا سونا سرکار دیاں محفلاں ایداں سجدیاں رہن۔ آخر میں مولانا علامہ سید امانت علی شاہ نے کشمیر، فلسطین کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ حاجی مقصود احمد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جس کے ساتھ ہی یہ روح پرور محفل اختتام پذیر ہوئی۔ علماء کا کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل سے جو ہماری نئی جنریشن ہے، اگر وہ ایسی محفل میں آئیں گے تو ان کا ذہن، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکھ سکیں گے۔ خالد پریز، 92 نیوز، گلین روتھس، اسکاٹ لینڈ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ہونے والی کوپ 26 میں سینیٹر فیصل جاوید بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے 10 ارب درختوں کے منصوبے کو سراہا گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں مہنگائی اور نیب کی کارروائیوں پر بھی بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو پوری دنیا جو پذیرائی کر رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے جو انیشیٹوز ہیں، جس طرح خاص طور پہ 10 بلین ٹری پروجیکٹ، اس کی کافی پذیرائی ہے۔ تو پاکستان نے کافی کچھ کیا۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے جو گلوبل گرین ہاؤس ایمیشنز ہیں ان میں پاکستان کا کنٹریبیوشن 1% سے بھی نیچے ہے، 1% سے بھی نیچے ہے۔ لیکن یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، آواز تو یہ اٹھنی ہے اور اٹھی ہے IPU کے فورم پہ بھی، کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کا ساتھ دینا چاہیے، کولیبریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ پاکستان اپنی طور پہ جو ایفرٹس کر رہا ہے وہ کمال کی ہیں۔ UN کے SDG 13 جو گول تھا 10 سال پہلے ہی ڈیڈ لائن سے پاکستان نے پہلے ہی میٹ کر لیا، اور پھر کلین اینڈ گرین پاکستان مہم چل رہا ہے۔ 10 ارب درخت جو لگا رہے ہیں ان میں سے 1.5 ارب سے زیادہ لگا بھی چکے ہیں۔ اس سے پہلے KP میں 1 ارب درخت لگائے، تو 2.5 ارب درخت تو یہ آپ لے لیں، اور پھر آگے بھی لگ رہے ہیں، اور بھی زیادہ انیشیٹو نہیں ہے پاکستان میں۔ تو دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ جو ہے ہوش کے ناطے ہیں۔ لوگوں کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے جو ایک صورتحال ہے، ادھر گلاسکو میں بھی آپ دیکھیں، ادھر مہنگائی نہیں ہے کیا؟ امریکہ میں مہنگائی نہیں ہے کہ؟ پورے یورپ میں آپ دیکھیں، اور اٹلی میں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ پاکستان ابھی ایک سروے ہوا، پاکستان دنیا کا بھی سستا ترین ملک ہے، اور پاکستان ساتھ ہی میں عمران خان صاحب جو احساس پروگرام ہے اور باقی کے تھرو 40% آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی کا پروگرام جاری کیا ہے کہ جب تک مہنگائی پہ قابو پاتے ہیں، ساتھ ہی میں یہ چیزیں بھی لوگوں کو، تاکہ جو بالکل پسا ہوا طبقہ ہے اس کا کچن چل سکے، اس کا کام ہو سکے۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے وہ اسکیم لانچ کی ہے جو بھی شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں پہ جو بوجھ ہے اس وقت وہ تو ہے نا، اب یہ کوئی کہے کہ جی ہے ہی نہیں، بوجھ تو ہے،
اور اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. لیکن یہ ٹائم مشکل تھا, اس سے گزری پوری دنیا گزر رہی ہے, اور خاص طور پہ پینڈیمک نے جو کیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے صورتحال بہتر ہوگی اور مہنگائی میں کمی آئے گی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جب ہماری پہلی حکومت تھی اور لوگ پوچھتے تھے 3 سال 3.5 سال 4 سال تک کہ کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا, لیکن گڈ گورننس کی یہ مثال, چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو, چاہے وہ پولیس ریفارمز ہوں, چاہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر کیے گئے اقدامات ہوں, باقی چیزیں ہوں, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کے بھی میں ایک پارٹی کی نہ صرف گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے. اور آج بھی جو اپوزیشن جو یہ پی ڈی ایم اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں, یہ جتنا مرضی یہ کوشش کر رہے ہیں, پاکستان جو ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنی جس طرح کے پی میں اپنی کارکردگی سے آئی تھی, اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ اپنی کارکردگی ہی سے پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان. کورونا وبا کے خلاف روس کی سنگل ڈوز ویکسین اسپوٹنک لائٹ کی بڑی افادیت سامنے آئی ہے اور اسے کامیاب ترین ویکسین قرار دیا جا رہا ہے. ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیے. طبی جریدے دی لانسیٹ میڈیکل جرنل میں شائع ٹرائلز کے نتائج کے مطابق روس کی ایک خوراک والی اسپوٹنک لائٹ ویکسین مدافعتی رد عمل پیدا کرتی ہے, بالخصوص ان افراد میں جو پہلے ہی کورونا کا سامنا کر چکے ہوں. یہ بات ویکسین کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے ٹرائلز کے نتائج میں سامنے آئی ہے. 2 خوراکوں والی اسپوٹنک ویکسین کا ایک خوراک والا ورژن ہے جس کو پہلے ہی روس میں استعمال کیا جا رہا ہے. گمالیہ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین نے اس ویکسین کو تیار کیا ہے, مگر پہلی بار کسی معروف طبی جریدے میں اس پر ہونے والی ابتدائی تحقیق کے نتائج شائع ہوئے ہیں, جس کا مقصد اسے دیگر ممالک کو فروخت کرنا ہے. ان ماہرین نے سینٹ پیٹرز برگ کے 18 سے 59 سال کی عمر کے 110 رضاکاروں کو ٹرائلز کا حصہ بنایا تھا, جن کو یہ ویکسین جنوری 2021 میں استعمال کرائی گئی تھی. ان رضاکاروں میں ویکسین کے مضر صحت اثرات اور مدافعتی نظام کے رد عمل کی جانچ پڑتال کی گئی تھی. ٹرائلز میں دریافت ہوا کہ یہ ویکسین کرونا وائرس کی اصل قسم کو ناکارہ بنا دیتی ہے, جبکہ الفا اور بیٹا اقسام کے خلاف اس کی افادیت معمولی سے کم ہوتی ہے. روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اسپوٹنک لائٹ کورونا کی قسم ڈیلٹا کے خلاف 70% تک مؤثر ہے. شاہد گھمن 92 نیوز ماسکو. جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی جرمنی کے شہر ویٹن میں 3 ہفتوں پر محیط پاکستانی ثقافتی مصنوعات کی نمائش کی گئی, جس میں بڑی تعداد میں جرمن شہریوں نے شرکت کی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جرمنی سے ہمارے نمائندے عمران مہر. جرمنی کے شہر ویٹن میں 3 ہفتوں پر محیط پاکستانی ثقافتی مصنوعات کی نمائش کی گئی. جرمنی کے مختلف شہروں میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی سینئر خواتین اور ویمن گروپس نے نمائشی اسٹالز لگائے, جن میں روایتی ملبوسات, جیولری, ڈیکوریشن آئٹمز اور دیسی کھانے شامل تھے. جرمن عوام نے دلچسپی دکھاتے ہوئے بڑی تعداد میں شرکت کی, پاکستانی ثقافت, ٹورزم اور مختلف پروجیکٹس بارے آگاہی حاصل کی. اونیکارڈ تنظیم کے تعاون سے ایونٹ آرگنائزر شاہدہ پروین ہانسن, جو کہ عرصہ دراز سے جرمنی میں پاکستان کا مثبت پہلو اجاگر کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, ساری پاکستانی چیزیں ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر جو ڈوچ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں جو ہینڈ میڈ ہوتی ہیں, اور یہ اسپیشلی یہاں کی پاکستان کی جیولری اور پاکستانی کی جو جوتیاں ہیں, کپڑے ہیں, کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور یہاں پہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں رنگوں کے ذریعے, کھانے کے ذریعے اور جو کشیدہ کاری ہے اسے وہ روح کی صحیح سے تصویر دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو کہ میرے 5 اسکول ہیں پاکستان میں, لاہور میں, اس میں روشنی ایسوسیشن, علم و ہنر, زیست اور مختلف اسکول ہیں, امید صحت وغیرہ, اس میں بہت سے جرمن لوگ پریکٹیکل کے لیے جاتے ہیں, ٹیچرز جاتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے لیے, اور وہ پاکستانی کلچر کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں, اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, وہاں کے کلچر کے بارے میں جانتے ہیں, اور وہ وہی پھر پیغام یہاں لے کے آتے ہیں. تو میں بہت اچھا لگا ہے, بہت خوبصورت قسم کی کڑھائیاں اور پاکستان کی کلچر کو دوبارہ دیکھنے کا مزہ ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ بہت سارے جرمن جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا
اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنا جو ہے انٹرسٹ شو کیا اور اس کے بارے میں سوالات کیے. دیکھ کے بہت اچھا لگا. یہ چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہم لوگ اسی طرح سے منی پاکستان بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی طرح تک کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاکستان کو پروموٹ کر سکیں. پاکستان کی جو گھریلو خواتین ہیں ان کی کارکردگی کو نمایاں کیا جائے. اور انہوں نے جیولری بھیجی تھی ہمیں اور شالوں پہ کڑھائی بھیجی تھی اور ہاتھ کے بنے ہوئے پرس تھے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کر آن لائن بھی مصروفیت سے اپنی انکم میں اضافہ کر سکیں. اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ نے جو کچھ دیکھا ہے یہاں پر یا آپ نے جو دکھایا ہے اس میں ہم مشرق اور مغرب کے کلچر کو آپس میں ملانے کے لیے ہم یہ پروگرام اس قسم کے پروگرامز یہاں پر کرواتے ہیں. اور پاکستان کے ہینڈ ایمبرائڈری یا جو بھی ہمارا ٹیکسٹائل ہے یا جو کھانا ہے یا جو میوزک ہے اس کے ذریعے ہم پاکستان کی خوبصورت تصویر یہاں دکھانا چاہتے ہیں. اور وہ پاکستان کا جو نیگیٹو امپریشن دنیا میں بن گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ پازیٹیو نہیں ہوتے یا اتنے پولائٹ اور اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے, تو یہ چیزیں ہمیں وہاں پر ہمارے لیے ایک اچھی تصویر پیش کرتی ہیں یہاں پر. Thanks for displaying your country in so many colors. I didn't know anything about Pakistan. Well, not a lot, to be honest. It was interesting to get more information about the country and also the projects that are displayed here, like the Waldorf School and the living community with the workshops. That was very interesting. And also I usually only have grey clothing, so I'm very impressed with all the colors. Yes, definitely that. I really liked making music with all of you. I have this turkey here, and that's been great. I should definitely do more of that in the future. I should get one of these. I loved your food. It was absolutely delicious. I should cook a lot more in that direction, I think. And I loved your cloth and linen. They are so pretty and colorful. And I think they would suit me well. Thank you. میں ادھر پیدا ہوئی ہوں لیکن ظاہر ہے میری روٹس بھی پاکستان سے ہیں. میرے ماں باپ میری فیملی, اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے سارے کپڑے, کلچر, کھانا مزے کا, اور یہ جو گانے آپ بیک گراؤنڈ میں سن سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر انکاؤنٹر ود پاکستان کے عنوان سے لیکچر سیریز کا اہتمام کیا گیا جس کے ذریعے پاکستان میں رفع یامہ کے پروجیکٹس, کلچرل ایکسچینج, سلائی کڑھائی ورکشاپس سمیت مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کی گئیں. پاکستانی کھانوں اور میوزک سے لوگ محظوظ ہوتے رہے. ترک اور پاکستانی موسیقاروں نے مل کر مختلف دھنیں بجا کر ماحول کو گرما دیا جو کہ حاضرین کے بقول ان کے لیے یادگار لمحات تھے. جرمنی میں ایسے کلچرل ایونٹس نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں بلکہ جرمن عوام میں پاکستان کا اچھا امیج پیش کرتے ہیں. عمران مہر, 92 نیوز, وٹن, جرمنی. UN ماڈل کانفرنس میں شرکت کے لیے واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی کے طلباء اور سربراہ لامیا ضیاء کی سفارت خانہ پاکستان آمد, جہاں انہوں نے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان سے ملاقات کی. ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی کے طلباء کے وفد کی سربراہ نے UN ماڈل میں پوزیشن ایوارڈ حاصل کرنے پر سفیر پاکستان اور پاکستانی سفارت خانے کے تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی کے طلباء کو UN ماڈل میں بہترین پیپر پوزیشن ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی. قبل ازیں طلباء کے وفد نے ماڈل کانفرنس میں پاکستان کا بہتر امیج پیش کرنے کے حوالے سے سفارت خانہ پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ڈپٹی چیف آف مشن اور سفارت خانے کے اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کی. نیوز بلیٹن